اگر ہم یہ سوچیں میں نے شعبان کی رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو پوری رات جاگ کر گزاری، پوری رات نفلوں میں گزاری، پوری رات یعنی کہ تلاوت میں گزاری، پوری رات تسبیحات میں گزاری، اگر آپ اس عبادت پر فخر کریں گے تو پھر آپ کی معافی نہیں ہو سکتی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ بندے کا کام ہے عبادت کرنا، عبادت کرنے کے بعد اللہ کی رحمت پر امیدوار رہنا کہ پروردگار میں اپنی عبادت، جو عبادت کر رہا ہوں اس عبادت کا میں حق نہیں ادا کر سکا، پروردگار اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت بڑا عابد تھا، اور اس نے اتنی بڑی عبادت کی، بنی اسرائیل کے شخص نے، اس نے 500 سال لگاتار عبادت کی۔ 500 سال لگاتار عبادت کرنے والا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، جب اس کے روح قبض ہونے لگی تو اس کی روح قبض بھی اس کو سجدے کی حالت میں ہوئی، کیونکہ اتنا بڑا عبادت کرنے والا تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ جس وقت اس کی روح قبض ہو گئی، وہ پھر حدیث میں آتا ہے جب اس کا آخرت کے معاملہ ہوگا، جب اس کو آخرت میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تو پھر وہ عابد کہے گا پروردگار اب مجھے جنت چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ تو وہ کہے گا پروردگار میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میں نے 500 سال بیوی کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔ یہ پہلی امتوں میں ہوتا تھا کہ انسان یعنی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اس امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی کے حقوق نہیں ادا کریں گے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کریں گے آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کریں گے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ پچھلی امت کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا کر سینکڑوں سال عبادت کرتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ شخص کہے گا پروردگار میں نے 500 سال عبادت کی ہے، اس عبادت کے بدلے مجھے جنت چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اس عبادت کے بدلے تمہیں جنت چاہیے، تو فرمایا کہ جنت کی قیمت تو بہت بڑی ہے، آپ نے تو 500 سال عبادت کی ہے۔ وہ شخص کہے گا پروردگار میں نے 500 سال عبادت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو اے فرشتوں ادھر آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر میزان کی طرف لے جاؤ جہاں نیکیاں اور بدیاں تلیاں جائیں گیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کی 500 سال کی عبادت پہ رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ ایک آنکھ نکالی، دونوں آنکھیں نہیں نکالی گئی، ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دی گئی، 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی گئی۔ تو جس وقت وزن کیا گیا ایک آنکھ کا وزن زیادہ ہو گیا، 500 سال کی عبادت کا وزن کم ہو گیا۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے تو پوری زندگی 500 سال عبادت کی ہے، تم نے تو ایک آنکھ کا بھی حق نہیں ادا کر سکا، باقی جو آزادی ہیں اس کا تو کیا حق ادا کرے گا؟ تو فرمایا گیا لے جا اس کو جہنم میں۔ جس وقت وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو پھر اس وقت احساس ہوگا ابھی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو وہ شخص عرض کرے گا پروردگار میں غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، مجھے اپنی عبادت پر بڑا فخر تھا کہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میں جنتی بن چکا ہوں، لیکن آج مجھے علم ہو چکا ہے میں ساری زندگی بھی عبادت کروں، چاہے میں 1000 سال عبادت کروں، لیکن عبادت کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ پروردگار تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ آج میں تیری رحمت کی طلب کرتا ہوں، پروردگار میری عبادت کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کے طفیل مجھے جنت عطا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 500 سال شخص جس نے عبادت کی وہ عبادت کی وجہ سے جنت نہیں گیا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ شعبان کی 15ویں رات آپ کو جتنا بھی اللہ توفیق دے عبادت کرنے کی کرنی ہے، تھوڑی کر لے زیادہ کر لے آپ کی طبیعت پر ہے، لیکن آپ جتنی عبادت کرے اس عبادت پر غرور نہیں کرنا میں نے اتنا عبادت کیا اب اللہ نے میرے گناہوں کو معاف
معاف فرما دے، نہیں بلکہ عبادت کرنے کے بعد عاجزی انکساری کی انتہا کرنی ہے، پھر دعا کرنی ہے پروردگار میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، لیکن پروردگار یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے رحمت اور برکت والی رات ہے، پروردگار اپنی رحمت کے طفیل میرے بھی گناہ معاف فرما دینا۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے طفیل تمہارے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔